وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں؟ یہ عموماً سوال رہتا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو غیب جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے تو بہت ساری یہ اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، وہ بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ بات ہماری نہیں ہو رہی، بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ قرآن سے ہم نے پوچھنا ہے کہ غیب کی کنجیاں ہیں کتنی؟ کہتا ہے نا قرآن مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، تو یہ بھی تو ہمیں پتہ چلے کنجیاں ہیں کتنی اور ہیں کس کے پاس۔ اللہ اللہ۔ قرآن کریم سورہ انعام ہے اور 49 نمبر یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس وَعِندَهُ اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، چابیاں غیب کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ تری میں یعنی سمندروں میں، دریاؤں میں اور زمین کے اوپر، بر بحر، خشکی اور تری میں کیا کچھ ہے وہ وہی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین پہ اگے ہوئے درخت، کسی درخت سے جب پتا کوئی بھی گرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنے پودے، اتنے درخت، اور ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندھیروں میں، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ پھینک کے آ جاتے ہیں، اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، کسان جاتا ہے نا، زمین میں بیج ڈال دیا، تم تو گھر آ گئے، پانی بھی لگا دیا۔ اب اصول یہ کہتا ہے کہ مٹی کے اندر، پانی کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے۔ وہ کون ہے اس دانے کو زندگی دیتا ہے اور اس دانے سے کئی دانے، کئی بالیاں، کئی سٹے، اللہ اللہ، وہی جانتا ہے۔ کوئی خشک، کوئی تر، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، سب اس کی کتاب میں، کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب وہ اگلی بات قرآن میں بھی ہے، سورہ لقمان میں آیت مبارکہ نمبر 34 سورہ لقمان کی، اور وہ پوری آیت مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ امام بخاری نے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، غیب کی کنجیوں کے متعلق آپ نے فرمایا، اب صحیح بخاری کی معتبر ترین روایت ہے، فرمایا مفاتح الغیب 5، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، 5 آپ نے بیان کیے ہیں، یہ کنجیاں ہیں۔ کون کون سی اور کیسے؟ سب سے پہلے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہے ساعت، قیامت کا، قیامت کب آئے گی۔ آج کل یہ بڑے کیافہ شناس آپ کو ملیں گے، وہ کئی کہتے ہیں یہ 26 جو ہے نا آخری سال ہے، یہ بھی کہتے ہیں، ذرا خبردار رہیں۔ کوئی کہتے نہیں 5 سال آ لیا ہے، کوئی نہیں 15-20 سال ہے، تو قیامت ہم نے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے مسلط کے۔
لیکن اتنا کچھ کہنے کے باوجود شرم پھر نہیں کرتے. یا تو ہے نا یہ بیان کر دیا اور پھر اللہ اللہ میں لگ جاؤ اور پتہ چلے کہ واقعی تم اللہ سے ڈر رہے ہو. ڈٹائی کتنی ہے, ہر وقت بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کر بس آ رہی ہے. مذاق بنایا تم نے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, یہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی, کب آئے گی قیامت, یہ علم اللہ کے پاس ہے. دوسری بات, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش وہی نازل کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ ہم قیافے لگاتے ہیں موسم کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا, یہ رب نے دیا سارا کچھ, لیکن پھر بھی ہمارے قیافے غلط ہو جاتے ہیں. موسمیات نے کہہ دیا کہ بارش آ رہی ہے, تو وہ بارش اتنی ہوتی ہے کہ جاتی عمرہ سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. جاتی عمرہ میں تو ویسے ہی بڑی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ کا خاص کرم ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازنا ہے, محروم کرنا, یہ تو اس کے فیصلے ہیں. پھر فرمایا کہ تیسری بات, یعلم ما فی الارحام, ماؤں کے رحموں میں کیا کچھ ہے, کیا تغیر و تبدل ہوتا ہے, کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, کس طرح مٹی سے مٹی کا جوہر بنا, مٹی کے جوہر سے ایک پانی کا قطرہ بنا, کس طرح اس کو ایک مقام پہ رکھا گیا, وہ ایک عجیب سی اس کی شکل بنتی ہے, مٹی جس طرح مڈ ہوتا ہے پھر بن گیا, پھر وہ گارا بن گیا. یہ ساری شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں 7 مرحلوں میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ کہتا ہے کہ میں اس گندے ترین قطروں سے کس طرح خوبصورت شکلیں بناتا ہوں. تو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, بندے نے کل کیا کمانا ہے یہ بھی رب کو پتہ ہے. منصوبے بنا لو, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن ہوتا کیا ہے, اگلے دن کو اور ہی سلسلہ بن جاتا ہے. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں جانا ہے, آج بڑی اہم ترین میٹنگ ہے, میں ادھر جا رہا ہوں, آج میں دوستوں کے ساتھ میں گپ شپ لگاؤں گا, آج رشتہ داروں میں بیٹھوں گا. پتہ چلتا ہے کہ کوئی عزیز فوت ہو گیا, اہم ترین, اس کے جنازے پہ جانا, سارا کچھ وہیں کا وہیں. کدھر گئی ساری کمائیاں, کدھر گئے منصوبے, صرف وہ جانتا ہے. اور فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی جان کو, کسی نفس کو, کسی بندے بشر کو نہیں پتا کہ کس جگہ اس نے فوت ہو جانا, مر جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں خبر سن کے, ابھی تو اچھا بھلا تھا, میرے ساتھ رات بیٹھ کے گپیں لگا رہا تھا, ساری باتیں کر رہا تھا, کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں تھا, اس کا تو ٹائم ہی نہیں تھا, ابھی وہ تو جوان تھا. یہ تم کہتے اس کا ٹائم نہیں تھا. ٹائم کون سا ہے, وقت کون سا ہے, کس جگہ اس نے جانا, یہ تو رب کو پتہ ہے. اللہ اللہ ان اللہ خبیر, اللہ تعالیٰ خبردار ہے, جانتا ہے. یہ 5 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ 5 کنجیاں ہیں. یہ پانچوں کی پانچوں کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یقیناً رب کے پاس ہیں. اللہ اللہ. پھر اس نے واضح طور پر کہہ دیا, یہ ساری آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد اور حدیث بیان کرنے کے بعد پھر اس کو بار بار ایک ترتیب کے ساتھ اس ترجمے کو سن لیں. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, رسول کریم نے, قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ کنجیاں 5 ہیں, یہ پانچوں کی پانچوں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, یہ ساری کنجیاں رب کے پاس ہیں.
کوئی ایک کنجی، کوئی ایک چابی بھی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ اگر کسی بندے کے پاس ہوتی تو پتہ کیا ہوتا؟ کم از کم دشمن تو نہ زندہ رہتا، اس کو تو کچھ نہ ملتا، ایک لقمہ نہ کوئی کسی کو کھانے دیتا۔ بندے میں اتنا ظرف کیسے ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اللہ کی عظیم رحمتیں دیکھیں، وہ اپنے بندوں کو تو دیتا ہی ہے، اپنے مخالفوں کو زیادہ دیتا ہے۔ کھل کے کھاؤ بھائی، تمہارا تو مقصد یہ ہے۔ میرے بندے تھوڑا کھاتے ہیں، صبر سے کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور تمہیں تو یہیں کھانا ہے، تم کھا مار لو جتنا کھانا ہے، کھاتے رہو۔ فرمایا لا یعلمها الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تری میں خشکی میں جو کچھ ہے، خشکی میں تری میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے جو کچھ ہے، جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی جو خوراک ہے، اس خوراک کا انتظام کہاں کہاں سے ہوتا ہے۔ تم تو بندے کہتے ہو کہ ہم منصوبے بناتے ہیں، اور تم اتنے نکمے بندے ہو، اس طرح کے منصوبے بناتے، کہتے ہیں نہیں میرا کام نہیں چل رہا، اب کیا کروں؟ جب وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے میرا کام نہیں چل رہا، تو پاس سے بندہ آ جاتا دوسرا، اچھا یار میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، فلاں جگہ چلا جا، اس بابا جی کے پاس تو جا کے دم کروائے گا، تیرا سارا کاروبار چل جائے گا۔ اچھا بندہ اس سے پوچھے یہ تیرے سامنے جانور ہے، بھینس دیکھی کبھی؟ بھینس کہیں گئی ہے دم کروانے کے مجھے چارہ نہیں مل رہا؟ گھوڑا کہیں گیا ہو، بکری کہیں گئی ہو؟ تجھے جانوروں جتنی بھی عقل نہیں ہے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو کہتا ہے میں اشرف ہوں، ہے نا اشرف، بان اعلیٰ، جھک صرف رب کے سامنے، پھر اشرف بنے گا۔ اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح، نہیں بل ہم اضل، ان سے بدترین ہیں یہ، اللہ کے گھر چھوڑ کے کہاں کہاں پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس درخت سے، اس پودے سے گرنے والا ایک ایک پتا اس کے علم میں ہے، اور زمین کے اندھیروں میں دانہ کس طرح نشو و نما پاتا ہے، کس طرح اس دانے کو زندگی ملتی ہے، کس طرح وہ دانہ پھر ایک خوراک بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، کس طرح پھر وہ منڈیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، مالوں پہ کس طرح وہ سجتا ہے، سنورتا ہے، یہ سب کو کس نے کیا ہے؟ تیری عقل نے۔ تیری عقل تو کوئی گھاس چرنے، تو ہے ہی عجیب، وہ جانتا ہے۔ اور جو تر اور خشک جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، کائنات کے اندر، فی کتاب مبین، اس کی کھلی واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بندو غلطی نہ کرنا۔ دنیا میں غلطی کی گنجائش ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر میرے پاس واپس آؤ، سوری بولو، معذرت کرو، معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسی گھڑی آ گئی کہ یہ تمہارا سانس ہی بند ہو گیا، تمہارا سلسلہ ہی بند ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ، ہم تیرے خطا کار گناہ گار بندے ہیں، غلطیاں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، تو رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔